میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب الحلواء والعسل، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ الحلوا، حلوا سے مراد مطلق میٹھی چیز ہے۔ اس کے بعد العسل کا ذکر تخصیص بعد تعمیم ہے، اور اگر حلوہ سے مراد معروف یہ حلوہ مراد ہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، البتہ خاص کرنا محل نظر ہے۔ بدعتی لوگ حلوے کی بہت تعریف کرتے ہیں، اس حدیث میں میٹھی چیز مراد ہے۔ تو عالیشان طبائع کے لوگ میٹھی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ مٹھاس جو ہے جگر کی غذا اور خوشبو دل کی غذا ہے یہ۔ تو نبی علیہ السلام کو میٹھی چیز بہت پسند تھی۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان خیاطا دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه فذهبت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرب خبز شعیر ومرقا فيه دباء وقدید فرأيت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم ازل احب الدباء بعد يومئذ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیار کی ہوئی کھانے پر مدعو کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں بھی گیا۔ اس نے جو کی روٹی اور شوربہ لا کر دسترخوان پر رکھا جس میں کدو اور خشک گوشت تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو چونکہ بہت مرغوب تھا، اس لیے آپ پیالے کے کناروں میں سے کدو کو تلاش کر کے کھاتے تھے۔ اس لیے اس دن کے بعد میں کدو کو بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ خیاط درزی کو کہتے ہیں۔ اس خوش قسمت نے نبی علیہ السلام کے دعوت کی تھی اور شوربے میں خشک گوشت کے ٹکڑے اور کدو کے ٹکڑے ڈالے تھے۔ قدید خشک گوشت کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں۔ تو کدو اور لوکی اور ٹنڈا سب ایک ہی مزاج کی سبزی ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ غریبوں کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے اور اپنے خادم کو ساتھ بٹھا کر کھلانا چاہیے، اور برتن کے اندر مختلف چیزیں ہو تو اس کا انتخاب کرنا اور لینا جائز ہے، بشرطے کہ شرکاء پر گرا نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التلبینة مجمة لفؤاد المریض تذهب ببعض الحزن، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین اور قوت دیتا ہے اور بعض غموں کو دور کرتا ہے۔ تلبینہ یہ اس حریری کا نام ہے جو آٹے اور دودھ سے بنایا جاتا ہے۔ چونکہ دودھ کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو تلبینہ کہا گیا ہے، جس کا مادہ لبن ہے۔ اس میں شہد وغیرہ میٹھا بھی ملایا جاتا ہے، نرم ہوتا ہے، پیا جا سکتا ہے۔ دودھ ملا سوئیاں جو عیدین میں ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ شیر خورما پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ او مجمتن فرحت بخش، راحت رسا ہوتا ہے، جس سے دل خوش ہو کر قوی ہو جاتا ہے، اسی کا بیان ہے۔ تو بیمار آدمی کے لیے تلبینہ بہترین چیز ہے۔ آج کل تو تیار ملتا ہے دکانوں پر، ہر جگہ پہ دستیاب ہے، تو یہ کبھی کبھی لانا چاہیے، کھانا چاہیے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثۃ وطعام الثلاثۃ کافی الاربعۃ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو اور 3 کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے۔
حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے پیٹ بھر کر کافی ہو جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر قناعت سے کام لیا جائے تو 2 کا کھانا 3 کے لیے بطور کفایت پورا ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے بطور کفایت کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے آنے والی روایت میں دگنے کی بات کہی گئی کہ 4 کا 8 کے لیے بطور کفایت اور قناعت کافی ہو جاتا ہے، اور آدھے پیٹ کھانے سے آدمی مرتا نہیں ہے اور دوسرا زندہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں اکٹھا کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بس تو قناعت ہو تو 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا۔ اگر آپ کو رغبت ہوتی تو اس کو کھا لیتے، اور اگر ناپسند فرماتے تو اس کو چھوڑ دیتے۔ ما عابہ یعنی کھانے میں عیب وہی آدمی نکالتا ہے جو پہلے سے سیر ہوتا ہے، بھوکا آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ کہتے کھانا اس وقت کھاؤ جب پلیٹ میں انتخاب نہ ہو، جب کھانے میں انتخاب شروع ہو جائے تو اس وقت ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، کیونکہ پھر کھانے میں یہ عیب نکالے گا، تو کھانے میں عیب نہ نکالو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال ما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رغیفا مرققا حتى لحق باللہ ولا رأى شاة سمیطا بعینہ قط، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی چباتی دیکھی ہو، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی چپاتی کی صورت بھی نہیں دیکھی، کھانا تو دور کی بات ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اسی طرح دم پختہ بکری بھی کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ جب یہ چیز دیکھی نہیں تو کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس زمانے میں چین کے لوگوں میں اس طرح رواج تھا کہ بکری کی کھال سے بال ہٹا کر کھال کے ساتھ بکری کو گرم پانی کی بھاپ اور بھڑاس پر رکھتے تھے۔ یہ چائنیز کھانا چین کے لوگ بناتے تھے۔ اس کے بعد عام عیاش پرستوں نے اس کو اپنا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ زندگی جو ہے مختصر ہے، تو ساتھ کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔